هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 105 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 106، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں تقریباً 18 قواعد مکمل پڑھ چکے ہیں، اور 18 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ آج ہے ہمارا قاعدہ نمبر 19، اور قاعدہ نمبر 19 میں جو قاعدہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک مجمل بات ہو اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے تو پھر اس کی ترکیب کے 3 طریقے کار ہو سکتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ تفصیل کے ہر فرد کو آپ بنا دیں مبدل، اور مجمل جو کلام ہے اس کو بنا دیں مبدل منعو۔ تو اب جو مبدل منعو کے اعراب ہوں گے وہی مبدل کے اعراب ہوں گے، کیونکہ مبدل جو ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے اگر دوسری جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تفصیل کے ہر فرد سے پہلے آپ جو ہے وہ مبتدا محذوف جو ہے وہ آپ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اول ثانی ثالث رابع خامس سادس اور سابع، تو اس طرح سے بھی ہم نے کر لیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طریقہ کار اور وہ آخری طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ ایسا کریں، یہ تو المیاء التی یجوز تطہیر بہا سبعۃ میاء، اس کو تو آپ نے پورا کا پورا جملہ بنا دینا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے ترکیب کر کے بنایا تھا۔ المیاء موصوف التی موصولہ یجوز فعل تطہیر فاعل بہا ظرف لفظ، پھر فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر التی اسم موصولہ کا صلہ، پھر اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر المیاء موصوف کی صفت، پھر المیاء موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، سبعۃ مضاف اور میاء مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہ میں مٹا دیتا ہوں، اول ثانی سادس یہ سب مٹا دیتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے نا یہاں پر ایک فعل، اور وہ فعل ہے اعنی، ٹھیک ہے؟ یعنی میں مراد لیتا ہوں، اعنی، یہ اعنی یوں تھا اور پھر اس طرح سے اس میں تعلیل ہو گئی اور پھر یہ اعنی بن گیا۔ یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں جو ہے وہ انا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی۔ جب انا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی تو اب یہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر آپ زبر لے آئیں، اس کے اوپر بھی آپ زبر لے آئیں، اس کے اوپر بھی آپ زبر لے آئیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا ما السما ما البحری ما النہری ما البئر ما وہی معطوف علیہ کے ساتھ ملا کر ما مضاف السماء مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، ما مضاف البحری مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، پھر ما النہری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، ما البئر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بھی بن گیا معطوف۔ پھر یہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر یہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا اعنی فعل کا مفعول۔ کیا بن جائے گا؟ اعنی فعل کا مفعول۔ اور پھر یہ جو اعنی فعل ہے نا، اعنی فعل یہ اپنے فاعل، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ پورا ہے نا، یہ جو پورا یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری کی پوری اس طرح سے ترکیب ہو جائے گی کہ یہ مفعول بنے گا، اور مفعول ہونے کی بنا پر اس کے اوپر اعراب آئیں گے کیا؟ حالت نصبی والے، کیونکہ مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری تیسری ترکیب ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں اس قاعدہ نمبر 19 کا۔ دیکھیں، جب ایک مجمل بات بیان کی جائے جس کی تفصیل نہ بیان کی جائے، پھر اس کے بعد مجمل کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے، تو اب آپ کے پاس ترکیب کے 3 طریقہ کار ہوں گے۔ آپ ایسا کریں، مجمل کو مبدل منہو بنا دیں، پہلا طریقہ، اور تفصیل کو آپ بنا دیں مبدل، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں اعراب جو ہوں گے مبدل منہو والے ہی اعراب ہوں گے باقی سب کے اوپر۔
دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ تفصیل کے ہر فرد سے پہلے مبتدا کو محذوف نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو تیسرا جو طریقہ کار ہوگا، تیسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اس میں یہ جو تیسری والی ترکیب ہے، اعنی فعل تفصیل سے پہلے اعنی فعل آپ مقدر مان لیں، چھپا ہوا مان لیں آپ، اور پھر اعنی فعل اور اس کا انا ضمیر اس کا فاعل، اور پھر باقی جتنی بھی تفصیل ہے آپ اس کو معطوف علیہ کر کے آپ کیا بنا دیں، اس کو بنا دیں مفعول، اور مفعول ہونے کی بنا پر وہ آلت نصبی میں ہوگا۔ اور مبدل منہ والی میں ایسا ہوگا کہ جو مبدل منہ کے اعراب ہوں گے وہی مبدل کے، اور جب آپ ہر تفصیل کے ہر فرض سے پہلے آپ اس کو خبر بنائیں گے تو خبر مرفوع ہوتی ہے، تو پھر تفصیل کے ہر فرض پر وہ بھی آلت رفعی میں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا قاعدہ تھا، میں نے بہت جلدی سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب میں پوری ترکیبیں لکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کتاب کی ترکیب سے تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ مختلف ہوں، لیکن یہ کہ آپ جو ہے اس کو دیکھیے گا اور کوشش کریے گا کہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کا اتنا جو تفصیلی قاعدہ تھا وہ آپ کی سمجھ میں آ سکا یا نہیں آ سکا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے